ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہیر، ٹی وی 8 نیوز اسلام آباد سے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں نہایت ہی محترم مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں یہ سردار ادریس صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اور سیاست پہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کے بھتیجے اپنے والد کی جگہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں یہ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں۔ تھینک یو ویری مچ سردار ظہیر، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے ٹی وی 8 نیوز پہ، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ مجھے اپنا ویو ایکسپریس کرنے کے آپ نے موقع دیا۔ کیا راولپنڈی سے سٹارٹ شروع کر رہے ہیں یا اس سے پہلے آپ کا سٹارٹ ہو چکا ہے الیکشن کمپین کا؟ چونکہ سردار صاحب آپ کو پتا ہے کہ الیکشن جو حلقہ بندی ہے وہ 1-2 دن ہو گئے اس کا فائنل فیصلہ ہوا ہے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے اپنی یونین کونسل تاجوال سے مشاورتی ایک آغاز کیا ہے۔ ہمارا کل پروگرام تھا لیبر یونین تاجوال کا، بہت کامیاب پروگرام ہوا ہے۔ اس میں تمام تاجوال کے لوگ تقریباً شامل تھے اور انہوں نے بہت یکجا ہو کر اس بات کا انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ سردار عتیق آئے، ہم دل و جان کے ساتھ انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ تو یہ ایک مشاورتی اسی سلسلے کا ایک پروگرام ہے، یونین کونسل تاجوال کا ایک کارنل میٹنگ اس کو کہہ دیں، جو ایک جلسے کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام میں بھی ہم لوگوں سے مشورہ کر کے تاجوال یکجا ہو کر پھر ہم پورے حلقے میں نکلیں گے۔ اچھا، آپ نے حلقہ بندی کے حوالے سے بات کی، جو نئی حلقہ بندیاں ہیں وہ آپ کو کس حد تک سپورٹ کریں گی اور اس کا کیا فائدہ ہوگا سردار عتیق کو؟ سردار صاحب، اس میں سب سے زیادہ فائدہ، سب سے زیادہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ سردار عتیق کو ملے گا، کیونکہ تحصیل لورا ہمارے ساتھ لگا ہے اور تحصیل لورا کو نام دینے والا، اس کو پہچان دینے والے وہ محسن گلیات اور محسن تحصیل لورا سردار ادریس ہیں، اور لورے میں ہم نے بے شمار کام کیے ہیں، اور لورے کے لوگوں کا یہ ڈیمانڈ تھا اور ان کی یہ چاہت تھی کہ سردار ادریس صاحب کے صاحبزادے یا ان کا بھائی آگے آئیں تاکہ ہم ان کا یہ قرض چکا سکیں اور ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ جس قدر سردار ادریس نے تحصیل لورا پہ احسان کیے ہیں ہم ان کا بدلہ دے سکیں۔ اور سب سے زیادہ ایڈوانٹیج الحمدللہ اس حلقے کا جو ابھی بنا ہے، جو فائنل ہوا ہے، وہ انشاءاللہ سردار عتیق کو ملے گا۔ سردار عتیق نے اپنی کمپین کا آغاز جو ہے اپنے حلقے سے شروع کر دیا ہے، اور کیا اس کو آہستہ آہستہ آپ دوسری یونین کونسل میں لے کے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ ہماری ایک پلاننگ ہے، جس طرح ہم نے 2002 میں الیکشن ایک پلاننگ کے تحت لڑا تھا، اسی پلاننگ کے تحت لے کر ہم آگے جو ہے بڑھ رہے ہیں۔ ہم تمام یونین کونسلوں میں انشاءاللہ پوری کمیٹیاں بنا کر ہم ایک یونین کونسل کو ہم وہاں پر ورک کریں گے، ہر وی سی میں جائیں گے، ڈور ٹو ڈور ہم انشاءاللہ ورک کریں گے، اور لوگوں کی جو چاہت ہے کہ آپ آئیں یا نہ آئیں، ہم انشاءاللہ سردار ادریس کو، چونکہ لوگ کام کو ووٹ دیں گے اور لوگ خدمت کو ووٹ دیں گے، جو سردار ادریس نے اپنے خدمات دی ہیں 20 سال اپنے علاقے کی، اس کا وہ ریٹرن دینا چاہتے ہیں، وہ انتظار میں ہیں لوگ۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت ہم لڑیں گے اور جیت کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے؟ فائنینس کتنا کریں گے اور آپ کس کے سر پہ الیکشن لڑیں گے؟ بلا شبہ فنانس جو ہے کسی بھی الیکشن میں اس کی ایک اہم رول ہوتا ہے، ایک اہم کردار ہوتا ہے فنانس کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سردار ادریس صاحب نے جو کام کیے ہیں، جو خدمات انجام دیے ہیں اپنے حلقے کی، لوگ صرف پیسے کی بل بوتے پہ جو ہے ووٹ نہیں دیتے، بلکہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی کارکردگی کیا ہے حلقے میں۔ اس نے صرف جھوٹے یا لوگوں کو سبز باغ ہی دکھائے ہیں یا کوئی عملی کام بھی کیا ہے، جس طرح انگلش کا محاورہ ہے کہ ایکشنز سپیکس لوڈر دین ورڈز۔ تو اسی طرح کہ ہم بلیو کرتے ہیں خدمات پہ اور کردار پہ، عملی کام پہ ہمارا بلیو ہے، اور جو 20 سال ہماری پیچھے سیاست کا جو حصہ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کے الحمدللہ کام کیے، اسی جذبے کو، اسی تسلسل کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ سردار صاحب، الیکشن ظاہر ہے آپ لڑنے جا رہے ہیں اور بیچ میں ایک جو بہت بڑا خلا آیا ہے سردار ادریس کا، اس کو پور کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ ہماری حلقے کی عوام ہے، ان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن یہ سیاست ہے، سیاست دان تو اپنا فائدہ بھی دیکھتے ہیں، جس میں سردار ادریس کے جانے کے بعد وہ اپنا فائدے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس ٹائم جو مد مقابل ہیں،
کون کون لوگ ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پوزیشن ہے اس ٹائم کیا ہے؟ ہمارے مد مقابل میں بیرسٹر جاوید عباسی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی سے عبدالرزاق عباسی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ کرنل شبیر صاحب ہیں، اور امتیاز صاحب، سردار امتیاز صاحب ہیں، اور اسی طرح سردار امتیاز صاحب کون سی پارٹی سے ہیں؟ پی ٹی آئی کے 3-4 کینڈیڈیٹ ہیں، ابھی فائنل نہیں ہوئے. اسی طرح شہزاد گل صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ رجب عباسی صاحب کا بھی سنا جا رہا ہے. یہ تمام حضرات ہیں وہ اپنے. مسلم لیگ نون کے جو صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ کون ہیں؟ ابھی فائنل ان کا نہیں ہوا. بیرسٹر جاوید عباسی صاحب بھی متوقع ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور بھی رجب عباسی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور ایسا نبیل عباسی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں اب، لیکن وہ قومی میں آ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ اور بھی قریب جا کر کینڈیڈیٹ آ سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس حلقے کا اور سب سے زیادہ جو ہمارا الحمدللہ ہر جو کونسل میں گروپ موجود ہے، وہ ایڈوانٹیج اور فائدہ جو ہے اور مضبوط ترین کینڈیڈیٹ جو ہے اس وقت جیتنے کی پوزیشن میں ہے، وہ سردار عتیق ہے. کیونکہ سردار ادریس صاحب کی جو خدمات ہیں 20 سالہ، اور پھر ان کی جو ہمدردی کا ووٹ ہے، لوگ خود ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ خدا را آپ لوگ آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ ہم اس دفعہ سردار ادریس صاحب کا قرض چکانا چاہتے ہیں. اچھا سردار صاحب، ایک سوال جو ہر ووٹر کے ذہن میں ہے ابھی اس ٹائم کہ سردار عتیق جو ہے وہ الیکشن کس ٹکٹ سے لڑے گا؟ سردار صاحب، اس میں یہ ہے کہ مختلف جماعتیں ہم سے رابطے میں ہیں. ہر جماعت کی اور ہر کارکن کی یہ خواہش ہے کہ وہ ان کی پارٹی کو جوائن کیا جائے، لیکن چونکہ بلا شبہ پارٹیاں اپنی جگہ ایک وزن رکھتی ہیں، لیکن اس حلقے کی کچھ سچویشن کچھ تبدیل ہے کہ اس میں جو لوگوں کی خدمات اور جس طرح سے سردار صاحب نے سیاست کی ہے، اس میں ایک الگ سا ایک اس کا اپنا ایک مقام ہے اس ہمارے حلقے کا. تو ہم پبلک کی رائے کو، عوام کی رائے کو مد نظر رکھیں گے، اور ہمیں لوگوں کے کام چاہیے. ہم اس پہ غور و خوض کر رہے ہیں، اس پہ ہم فکر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد پبلک کی رائے کے مطابق فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ جو پبلک کے لیے بہتر ہوگا. سردار صاحب، ایک چیز جو بڑی اہم ہے، منشور کیا آپ کا؟ آپ الیکشن لڑ کے کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے بات کی ہے کہ لوگ صرف زبانی دعوے کرتے ہیں یا سبز باغ دکھاتے ہیں. ہم لوگوں کو کہیں گے ہمارا ماضی دیکھ لیں، اور اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھائیں گے. یہ ہمارا منشور ہے، لوگوں کی محرومیاں دور کرنا، لوگوں کے ایجوکیشن میں لوگوں کو آگے لے جانا، اور اسی طرح مواصلاتی نظام کو بہتر سے بہتر کرنا، سڑکیں دینا، اور اسی طرح لوگوں کی اور جتنی سہولیات ہیں، نوکریوں کے مسائل ہیں، لوگوں کے ذاتی مسائل ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں. ہم 20 سال سے لوگوں کے اندر رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے لوگوں کو کیا ضرورت ہے، اور الحمدللہ اس ضروریات کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کی، ان مسائل کو کم کرنے کی کوشش کی. ہمارے 20 سال آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آگے جو چیزیں رہتی ہیں اس کو ہم وہاں سے آگے انشاءاللہ شروع کریں گے. جی، ہم مشکور ہیں فضل الرحمان صاحب کے، جو ایک جانی پہچانی سیاسی و سماجی شخصیت ہیں علاقہ گلیات کی، PK-43 کی جانی پہچانی سیاسی شخصیت ہیں. یہ ہمارے ساتھ تھے، اور ہم لوگوں کی محرومیاں دور کرنے کے لیے الیکشن میں آ رہے ہیں. ہم ان کے مشکور ہیں کہ یہ ہمارے پروگرام میں آئے. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. سردار ظہیر، TV8 نیوز، اسلام آباد.